السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ پاکستان کی خراب فارن پالیسی بھی ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس سال فیبرری میں امریکہ نے رشیا پر پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ نے کوشش کی کہ رشیا کو ایکسپیل کر دے یون ہیومن رائٹس کونسل سے، اور جو 32 ممالک تھے جنہوں نے اس میں ووٹ ڈالنے سے اجتناب سے کام لیا، جو کہ امریکہ کے ساتھ تھے، امریکہ کے دوست تھے، ان میں سے ایک پاکستان بھی تھا۔ مارچ میں ہنا ربانی کھر نے، جو کہ ہماری وزیر مملکت برائے فارن افیئرز ہیں، بہت سمجھدار ہیں اور بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور یہ ہماری فارن منسٹر بھی رہی ہیں، انہوں نے مارچ میں کہا کہ مائی کنٹری کین نو لانگر try to maintain a middle ground between China and United States of America، جو کہ بڑی اچھی بات تھی، اور ایک میسج دیا انہوں نے امریکہ کو کہ جناب ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ہماری پرائورٹیز ہمارے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرنل میمو بھی لکھا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام، پاکستانز ڈیفیکلٹ چوائسز۔ یہ کسی طریقے سے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اور وہ آج کل زیر بحث ہے امریکہ میں، اور صرف ہمارا یہ میمو ہی زیر بحث نہیں ہے، انڈیا نے بھی ایک سٹانس لیا ہے، اور بہت سارے ملکوں نے ہمارے والا ہی سٹانس لیا ہے۔ لیکن کیونکہ امریکہ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان کی اتنی مدد کی، ہم سے امداد مانگتے ہیں، جب یہ ہم سے امداد لیتے ہیں، ہم سے پیسے لیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے حکم کی غلامی بھی کریں۔ بہرحال احمد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، وزیر خارجہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کا ایک لیٹر کہہ لیں یا ان کی لیکس ہیں، جو آج واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ میں ان پہ خبر چھاپی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے حالات اب ایسے ہوتے جا رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی اور ویسے بھی مسائل اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کا امریکہ کی سائڈ پہ رہنا اور امریکہ کا ساتھ دیتے دیتے چین اور رشیا کو چھوڑنا ممکن نہیں رہا۔ امریکہ میں اپنے مالی حالات بہت دباؤ میں ہیں۔ امریکہ نے بجائے ان ممالک کو جن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، بجائے کہ ان کو امداد اور فیسیلیٹیٹ کرنے کو، ان کو دبایا۔ پاکستان کو خاص طور پہ بہت دبایا، انڈیا کو بہت زیادہ فیور کیا، اتنا فیور کیا کہ انڈین کمیونٹی سے اپنی وائس پریزیڈنٹ بھی منتخب کروا لی۔ تو اب اس چیز کو پاکستان بہت زیادہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان امداد بھی ختم کر دی، سب کچھ ہی ختم کر دیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ہم نے پہلے بھی کوشش کی کہ امریکہ کا ساتھ دیں، اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس کیے گئے، ایسے ایکٹس ہوئے، یا کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ہو گئیں جس میں امریکہ کا ساتھ دیتے دیتے ہم اتنا آگے چلے گئے کہ چین 2-3 دفعہ سی پیک بند کر کے چلا گیا۔ جب سی پیک بند کر کے چلا گیا تو لوگوں کو واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ چین ناراض ہے، واقعی ناراض تھا۔ بہت عرصہ پہلے مشرف صاحب کے دور پہ ہم نے گوادر سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو دے دیا جب وہ چین مانگ رہا تھا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہے جس پہ چین بہت اپسٹ رہا۔ تو وزیر خارجہ کا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ اب ہم میں اتنی سخت نہیں رہی، ادروائز ہم چین کی طرف سارے آنے والی تمام اپارچونیٹی کو کھو دیں گے۔ چین
یورپ میں ایک رپورٹ چھپی جنہوں نے کہا کہ چین ابھی تک $110 بلین خرچ کر چکا ہے، اور اب جو وزیر ہمارے آرمی چیف گئے ہیں وہاں پہ اب نیا پروجیکٹ جو ہمیں ملنے جا رہا ہے وہ $58 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے، جس میں ریلوے لائن چلے گی چین کے مڈ سے اور وہ جا کے کراچی تک جائے گی. 10 ارب کی سعودی آئل ریفائنری بھی آ رہی ہے. تو یہ ساری اپرچونیٹیز جو ہیں ہمیں چائنا کی اچھی خاصی بیکنگ درکار ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. ان کا خط یہ بہرحال منظر عام پہ آیا ہے جو آج واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے. جی رانا صاحب. احمد، یہ جو اس وقت آئینی اور سیاسی بحران ہے پاکستان میں، اس کو لے کر چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم کے مطابق جو پی ٹی آئی اور حکومتی ارکان کے درمیان ملاقاتوں کے 2 سیشن ہو چکے ہیں اور تیسرا 2 تاریخ کو ہونا ہے. اس پر کچھ لوگوں کے بیانات آئے، کچھ لوگوں نے ٹی وی پر آ کر اور نجی محفلوں میں بھی بات چیت کی. شیخ رشید صاحب نے تو بڑے اوپنلی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے اور یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے. شیخ رشید صاحب کی اکثر باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں اور بڑے زیرک سیاست دان ہیں. آپ ان ٹاکس کو لے کر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی نتیجہ خیز یہ ثابت ہوں گی یا نہیں، اور پھر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی احمد. جی رانا صاحب، خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع اور اسد عمر صاحب سینئر پی ٹی آئی رہنما جو پلاننگ کمیشن کے چیئرمین اور وزیر خزانہ بھی رہے، بہت اچھی پرفارمنس نہیں رہی پی ٹی آئی کے وزراء کی. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دونوں نے یہ کہا ہے کہ ٹاکس کی انہوں نے کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹاکس کو گزارے لائق چلا رہے ہیں اور چلا کے یہ بند کر دیں گے. کل آل پارٹیز کانفرنس ہے جس میں JUIF نے کہا ہے کہ ہم نہیں آتے اگر پی ٹی آئی آئے گی. پی ٹی آئی اسد کیسر صاحب کو اس میں بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے پارلیمنٹ اسپیکر رہے ہیں. تو بہرحال اگر اس میں تو خیر کوئی طے ہونا باقی تو نہیں ہے، لیکن مذاکرات میں ہوگا جو 2 مئی کو ہے، پرسوں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اگر سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگین پھر بال جو ہے وہ کورٹ میں چلا جائے گا، سپریم کورٹ کی کورٹ میں چلا جائے گا. پھر وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے تاریخ دی، اب گورنمنٹ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، تو چیزیں ساری اسی طریقے سے پھنسی ہوئی ہیں اور گورنمنٹ کو یہ پھنسی ہوئی چیزیں فیور کرتی ہیں جبکہ پی ٹی آئی کو فیور نہیں کرتی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نظام کو چلانا ہے تو ان کے ہاتھ سے گورنمنٹ لے لیں، پی ٹی آئی کو دے دیں. پی ٹی آئی کے وزراء بڑے نالائق تھے، ان سے حکومت چلی نہیں. خان صاحب کی بھی پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں رہی. پرفارمنس کی بیس پہ انہیں ووٹ نہیں مل رہا. یاد رکھیے ان کو پہلی دفعہ بھی جو ووٹ ملا تو وہ نواز شریف صاحب کے اینٹی پروپیگنڈے کی وجہ سے ووٹ ملا. نواز شریف صاحب کی بہت زیادہ کرپشن کی وجہ سے انہیں ووٹ ملا، معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ناکامیوں کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا. تو اس دفعہ بھی جو ان کو ووٹ مل رہا ہے ان کی اپنی پرفارمنس نہیں ہے، وہ اگین اکنامک مس مینجمنٹ اتنی بڑھ گئی اور لوگوں کی معاشی مشکلات اتنی بڑھ گئی، گلوبل میلٹ ڈاؤن باقی وجوہات کی وجہ سے کہ لوگ تنگ آ گئے اس حکومت سے. تو اگین اس حکومت کی تنگی ان کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کر رہی ہے. کیونکہ خان صاحب جب اترے تھے انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ لوگ ان کے پیچھے اتنے آ جائیں گے، ووٹ ان کے پاس اتنے ہوں گے. تو اب ان کو پتہ کہ یقین ہے تو الیکشن نہیں ہونے پا رہے. تو اس سارے سینیریو میں خان صاحب نے اگر اپنی مینجمنٹ پہ دوبارہ کام نہ کیا تو یہ پھر ان کی آخری باری ہوگی. تو بہرحال کہہ لیں کہ دونوں سائڈ سے یہ کہا جانا کہ ٹاکس کا نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یا تو وہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ سخت رولنگ آ سکتی ہے کچھ بھی، یا پھر جو بھی ہوگا وہ کچھ کہہ لیں کہ بہتر نہیں ہے. اگر پارٹیاں آپس میں طے کر لیتی تو زیادہ اچھا تھا. اب رگڑے والی سچویشن ایک نظر آ رہی ہے. جی نام صاحب. احمد، یہ شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ 3-4 اور جو سیاسی لیڈران ہیں وہ پچھلے چند ہفتوں سے مسلمان ہو گئے ہیں. مبارک ہو پاکستان کو. تو یہ جو ان کی مسلمانیت ہے، آج کل یہ مختلف جگہوں پر ٹی وی شوز پر بیٹھ رہے ہیں، سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے ریویل کیا کہ پنجاب میں جو مفت آٹے کی اسکیم تھی اس میں کوئی بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اس کی کیا خبر اخبار ہے؟ اور میں نے تو آج تک
یہ جو انٹرم گورنمنٹس آئی ہیں ان کو بہت صفاقانہ طریقے سے کرپشن کرتے دیکھا ہے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے اور یہ بہت خوفناک طریقے سے پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ آئے کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ جی احمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ لاہور میں انہوں نے ایک سیمینار میں خطاب کیا، اور اس سیمینار میں انہوں نے کہا کہ جو پنجاب آٹا تقسیم یا پاکستان میں آٹا تقسیم فری کیا گیا رمضان میں، اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اور انہوں نے کوئی 20 ارب روپے کا فگر بھی جاری کیا۔ ٹوٹل 53 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا، اور اس میں ویڈیوز بھی چلی جس میں پرانی گندم، گلی سڑی تباہ شدہ گندم اٹھا کے اس کو پیسا جا رہا ہے اور اس کو فیکٹری میں بھیجا جا رہا ہے کہ جی یہ مفت آٹے اسکیم میں جو پرانا گندا سٹاک پڑا ہوا تھا سارا نکال دیا، مفت آٹا اسکیم میں لوگوں کو کھلا دیا۔ رمضان شریف میں 53 ارب میں ڈھیر ساری کرپشن۔ انہوں نے انٹرم گورنمنٹس کو یہ بلیم دیا کہ انٹرم گورنمنٹس نے یہ پیسہ کھایا ہے، انہوں نے کسی پارٹی کو نہیں کہا۔ انٹرم گورنمنٹ میں محسن نقوی صاحب پنجاب میں آ جاتے ہیں، اس پہ پھر آج پنجاب کے وزیر اطلاع تھا عامر میر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے سارے الزامات سائڈ پہ کر دیے۔ 20 ارب میں سے اگر کچھ وزیروں نے، محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے کچھ کما لیا یا کچھ کر لیا تو بڑی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ انٹرم گورنمنٹس ایسی ہوتی نہیں ہے، ہمارے یہاں بڑی بڑی صاف ستھری انٹرم گورنمنٹس نہیں ہیں، لیکن آج کل لوگوں کو کمانے کے لیے حکومت ہی ملی ہے، باقی ذرائع تو بہرحال کہہ لیں کہ، اور اس طریقے سے ہم پاکستان کو چاٹتے رہیں گے۔ ہر آنے والا وزیر کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملک کو اس طریقے سے چاٹے گا تو پھر بچے گا کیا؟ تو اللہ رحم کرے ہم سب پہ، اگر ایسے حکمران ہمیں ملتے رہے تو پھر تو جو ہے نا وہ کو سخت حکمران آ کے پھر ان کو کرے گا، پھر پولیٹیشین شور مچائیں گے کہ ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا۔ جب آپ کو چانس دیا جاتا ہے تو آپ کرپشن کی انتہا کر دیتے ہیں، اور جب آپ کو چانس نہیں ملتا تو آپ شور مچا کے پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، دنیا آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور ان کو مزہ آتا ہے پاکستان میں کہ آؤس دیکھنے میں، پاکستان میں امن آپ ہونے نہیں دیتے۔ آپ کی لالچ، معذرت کے ساتھ آپ کتنے سے کتنے برے الفاظ آپ کسی کے بارے میں کہیں، جو ہے نا وہ پاور کی لت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بجائے ملک کے لیے کچھ کرے تو جو ہے وہ اپنے اقتدار، اپنا حوث۔ تو بہرحال شاہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ تھی، اس پہ پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نیب سے اس کی تحقیقات کروائیں، یہ بڑے سخت سیریس قسم کے ایلیگیشن، واقعی سیریس قسم کے ہیں۔ اگر اتنا پیسہ کھایا گیا ہے تو یہ بہت ہی غیر مناسب، بہت زیادہ غیر مناسب بات ہے۔ اقتدار میں آ کے لوگوں کو اس طریقے سے پیسے بنانا بڑا عجیب سا لگتا ہے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ احمد، موجودہ وزیر اعلیٰ کو تو آپ خود ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ یہ انتہائی امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی فیملی کا ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، لیکن ایسے لوگ بھی پیسے کی خاطر کیا کچھ کر جاتے ہیں، میرے لیے ایک حیرت کا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستانی قوم کے لیے نہ ہو، لیکن میرے لیے یہ حیرت کا ہی مقام ہے۔ بہرحال ہمیں آگے چلنا ہے۔ بتائیے، نیب کا کوئی بل بھیجا صدر مملکت کے پاس حکومت نے، اس پر پریزیڈنٹ ہاؤس سے کیا رسپانس آیا؟ اور سنا ہے فواد چودھری صاحب بھی اب یہ باتیں کرنے لگ پڑے ہیں کہ اگر یہ ٹاکس ناکام ہوئی تو ہم کو ریلی وغیرہ نکالیں گے اور سڑکوں پر عوام کو لے کر آئیں گے۔ آپ کے پاس کیا خبر اخبار ہے؟ جی احمد۔ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بل گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ نیب کے چیئرمین کی اتھارٹی بڑھائی جائے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے روک دیا، انہوں نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں سب جوڈیس ہے۔ تو بات تو ان کی ٹھیک ہے، اگر جو معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے اس پہ آپ کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ اور حکومت جو ہے بار بار ایسے قانون بنا رہی ہے جو سپریم کورٹ کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں۔ کچھ تو چلو ٹھیک ہے، سو موٹو والی بات کسی حد تک سمجھ بھی آتی ہے، لیکن اس طریقے سے بار بار آپ ایسے موقع پہ جب سپریم کورٹ سے سچویشن نہیں بن رہی اور سپریم کورٹ انتخابات پہ کیس لے کے بیٹھی اور آپ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، تو اس موقع پہ یہ کرنا بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ بہرحال جو ہو رہا ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس دوسری اسٹریٹجی ہے اور لانگ مارچ ہے، اور وہ دھرنا لانگ مارچ جو پی ٹی آئی نے لمبا کیا تھا اس طرح کی وہ دوبارہ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر ریلیاں نکالیں گے۔ ان کی کل کی ریلی جو لبرٹی چوک میں نکلنی تھی یکم مئی کے حوالے سے، مزدور ڈے کے حوالے سے، لیبر ڈے کے حوالے سے، اس کو الیکشن کمیشن نے اس کی اجازت نہیں دی۔
تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہر وہ کام کر رہا ہے جو الیکشن کرانے کے خلاف ہے، الیکشن نہیں کروائے گا، باقی ہر وہ الٹا کام کرے گا۔ بہرحال یہ ان کا موقف ہے، کسی حد تک اس میں صداقت بھی ہے، مناسب بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کے خلاف، پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف، اور کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کچھ نہ کر پائے، تو بہت بہتر سچویشن نہیں ہے۔ اور ان کیس اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ کی طرف چلی جاتی ہے، گورنمنٹ نہیں ہلتی اور گورنمنٹ کو جوڈیشری کی سپورٹ بھی اویلیبل ہو جاتی ہے، جیسے ایک دم جوڈیشری پیچھے ہٹ گئی ہے کوئی بھی سخت فیصلہ دینے کی بجائے، جیسے ان کو کسی نے روک دیا، تو یہ اس سارے سینیریو میں، ساری سچویشن میں اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ لے آتی ہے تو ملک میں انسرٹینٹی مزید بڑھ جائے گی، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو یا تو انتخابات کروائیں، جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو لیں، جو بھی سچویشن بنتی ہے اس کے حساب سے چیزیں ڈیولپ ہوں تاکہ اس سیاپے سے تو نکلیں، لیکن یہ سیاپا گلے پڑتا جا رہا ہے۔ اب ایک سیاسی پارٹی اپنی سیاست کرے گی، دوسری اور اس پہ آ جائے گی، تو معاملات جو ہیں وہ پھر ملک کے لیے سرٹینٹی نظر نہیں آئے گی، اور ملک کیسے چلے گا اب ڈر ہی لگ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہتری کی امید ضرور ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو ملک کے لیے انشاءاللہ ضرور بہتر ہوگا، چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ جس کی بھی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی ہے، پی ڈی ایم کی ہے، کوئی پارٹی کی ہے، کسی کی بھی ہے، جو بھی حکومت میں آئے، سینٹر میں آئے، اقتدار میں آئے، آپس میں وزارتیں بانٹ لیں، جو بھی کریں ملک کے لیے بہتر کریں۔ ملک اس وقت چاہتا ہے کہ سرٹینٹی ہو، انویسٹمنٹ ہو۔ ویسے انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ اچھے ایونیوز جیسے چائنا کی طرف سے باقی سے سننے میں آ رہے ہیں، تو اللہ کرے یہ آ جائے تو ملک جو ہے وہ دوبارہ خوشحالی کی طرف چل پائے۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، موجودہ سیاسی اور آئینی بحران میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ابھی کچھ ٹھیک طریقے سے چیزوں کو سمجھنے لگ پڑے ہیں، اور کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگلی حکومت انہی کی ہے، تو انہوں نے ایک وائز ڈیسیژن لیا کہ وہ جو ایک ان کا سٹبن سٹانس تھا کہ میں نے چوروں اور ڈاکوؤں سے بیٹھ کر بات نہیں کرنی، وہ ٹاکنگ ٹیبل پر گئے اور انہوں نے عدالت کے کہنے کے مطابق بات چیت شروع کی، حالانکہ انہیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ بات چیت یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ بہرحال جس کو پتا ہو کہ میں الیکشن اگلا جیت رہا ہوں، وہ ذرا نرم مزاج میں آ جاتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ افہام و تفہیم سے بات چیت ہو جائے اور الیکشن میں چیزیں چلی جائیں، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پرابیبلی میں نے جیسے چند دن پہلے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چند ایک قربانی کے بکرے وہ تیار کر رکھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون نے، اور وہ تصادم کی طرف ہی جائیں گے، باکس آن ہی کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ، جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو چانس دیں۔ یہ اکانومی کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے اس وقت کہ میرا نہیں خیال کہ 5 سال میں وہ اس کو اپنے پیروں پر لا سکیں گے، لیکن کم از کم سیدھے راستے پہ تو ڈال دیں گے۔ خدارا یہ پاکستان ہے تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ پاکستان ہے تو آپ دوبارہ بھی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو خدا کا خوف کریں اور اس ملک پر رحم کریں، تصادم کی سیاست کو چھوڑیں، ضلع کچہری کو چھوڑیں، کنٹینروں کی سیاست کو چھوڑیں، اور اپنے اختلافات کو دور کریں۔ اس ملک کی خاطر پاکستان کو اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سب بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔